رمضان المبارک کی آخری ایام ہے، آخری جمعہ تو نہیں کہہ سکتے چونکہ حکومت کا بھی کوئی پتہ نہیں ہے کس وقت کیا اعلان کر، اس لیے ہم حتمی طور پہ کوئی فیصلہ بھی نہیں کر سکتے۔ تو رمضان المبارک کے جانے کا غم بھی بندے کو ہونا چاہیے، جس طرح رمضان المبارک کے آنے کی خوشی ہوتی ہے اس طرح رمضان المبارک کے جانے کا غم بھی ہونا چاہیے، چونکہ بندہ مومن اس وقت تک صراط نہیں ہو سکتا جب تک رمضان المبارک کی اس مہینے کی لذت کو پا نہ لے۔ تو جب ماہ رمضان المبارک جانے لگتا ہے تو بندہ مومن کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں، روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، اے میرے مالک یہ ماہ مقدس رمضان المبارک ہمارے پاس مہمان آیا تھا، اے میرے اللہ ہم اس ماہ مقدس کا ادب و احترام نہ کر سکے، ہم روزے کے تقدس کی حفاظت نہ کر سکے، اے میرے مالک ہم صحیح طریقے سے قرآن نہ پڑھ سکے، یا الہ العالمین آج یہ ماہ مقدس بندہ مومن کی میں بات کرنے لگا ہوں، بندہ مومن پھر روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، عرض کرتا ہے میرے اللہ یہ ماہ مقدس مہمان ہمارے پاس سے جا رہا ہے، ہم قرآن اس ماہ مقدس کے اندر صحیح طریقے سے نہ پڑھ سکے، اے میرے مالک جو پڑھا شاہد اس کے اندر کوئی غلطیاں ہو، کوئی خطا ہو گئی ہو، اے میرے مالک شاہد کے اگلا رمضان المبارک دیکھنا نصیب ہوتا ہے یا نہیں نصیب ہوتا تو بندہ مومن یوں ہی عرض کرتا ہے، اے میرے اللہ یہ رمضان جا رہا ہے ہم سے ہو کر، یا اللہ ہم نے اس کے روزے رکھے، آج ہم توبہ و استغفار کرتے ہیں، میرے اللہ اگر رمضان المبارک کے اس ماہ مقدس کے اندر ہم سے کوئی گناہ ہو گیا، ہم سے کوئی غلطی ہو گئی، یا الہ العالمین کوئی روزہ چھوٹ گیا، کوئی رات ایسی گزری جس میں قرآن نہ پڑھ سکے، کوئی دن ایسا گزرا جس میں روزہ نہ رکھ سکے، اے میرے مالک تیرے محبوب نے فرمایا تھا روزہ بھی بندے کی شفاعت کرے گا اور رب کا قرآن بھی بندے کے لیے شفاعت کرے گا، روزہ شفاعت کرے گا، یا الہ العالمین اس نے سارا دن بھوک کاٹی، سارا دن پیاس کاٹی، تو میرے مالک آج اس کے حق میں میری گواہی قبول فرما، تو اللہ تبارک تعالی روزے کی شفاعت کی وجہ سے اس بندے کی بخشش فرما دے گا۔ اور پھر قرآن جو راتوں کو اٹھ اٹھ کے قرآن پڑھتے تھے، قرآن سنتے تھے، تو امام الانبیاء کے غلاموں اس قرآن کی برکت سے اللہ تبارک تعالی جب قرآن شفاعت کرے گا تو اللہ تبارک تعالی اس کی شفاعت کو قبول فرما کے بندے کے حق میں، اس کے حق میں شفاعت کرے گا، قرآن شفاعت کرے گا، روزہ شفاعت کرے گا، تو اللہ تبارک تعالی یقیناً اس بندے کی بخشش فرما دے گا۔ اب دیکھیے کتنے موقع ہوتے ہیں بالخصوص اس مہینے کے اندر رمضان المبارک کے اندر، بندہ دیکھیں نا حضور نے فرمایا 3 دعائیں فرمائی، جن میں سے ایک ممبر پہ قدم مبارک رکھا اور آمین فرمائی، اور اس میں ایک دعا کی، یا الہ العالمین جس نے ماہ رمضان المبارک کا مہینہ پایا اور وہ اپنی بخشش نہ کروا سکا، اپنی بخشش نہ کروا سکا،
हुजूर मिंबर पे पहली पौड़ी पे कदम रखा, दूसरी पे रखा, फिर तीसरी पे रखा, तो फरमाया हलाक हो जाए वो शख्स जिसने रमज़ान मुबारक का महीना पाया और अपनी बख्शिश ना करवा सका। तो हज़रत जिब्रील अमीन ये दुआ कर रहे हैं और दुआ पर आमीन मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं। अब इसकी दुआ की कबूलियत के अंदर कोई शक तो नहीं है? शक हो सकता भी नहीं। क्यों? इसकी वजह है इमाम अल-अंबिया वो बात करते हैं इन हुआ इल्ला वह्युन यूहा। कह दो सुभान अल्लाह। वो अपनी मर्ज़ी से नहीं बोलते, बोलते हैं तो रब की मर्ज़ी से बोलते हैं। वतूबू इलल्लाहि जमीअन अय्युहल मुमिनूना लअल्लकुम तुफ्लिहून। अल्लाह ने फरमाया और तौबा करो अल्लाह की बारगाह, इलल्लाहि अल्लाह की तरफ, जमीअन सारे के सारे। अब देखिए माह रमज़ान मुबारक गुज़रा है, इस महीने के अंदर आप सोचें कितने लोग ऐसे थे जो गीबत जैसे गुनाह में मुलव्वस थे। अब देखिए रोज़ा रख के गुनाह नहीं छूटा, गीबत नहीं छूटी, हर बंदा इस गुनाह में मुब्तला है। मसाजिद से लेकर एक आम तबके से, फैक्ट्री की वर्करों से लेकर एक आम बंदे तक, जब माह रमज़ान मुबारक रोज़ा रख के हर बंदा इस गुनाह के अंदर मुलव्वस है, गीबत जैसे गुनाह के अंदर मुलव्वस है। अब देखिए ये माह मुक़द्दस रमज़ान मुबारक हमसे जुदा हो रहा है। आया हमने सोचा कभी हमने गीबत की वजह से अपना रोज़ा ज़ाया कर दिया? हमने रोज़ा सिर्फ ये नहीं, हमने भूख और प्यास को मिटाना है, बल्कि रोज़ा ये है अल्लाह की खातिर, जिस्म के हर उज़्व यानी रब तआला की खातिर हर गुनाह को छोड़ देना, ये रोज़ा है। अगर बंदा सारा दिन भूखा भी रहे, प्यासा भी रहे, फिर कहे मैं रोज़ेदार भी हूँ, और गीबत भी करता रहे, सारा दिन गुनाह भी करता रहे। तो औरतें करीम आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में आई, आके अर्ज करने लगी या रसूल अल्लाह हम रोज़ा इफ्तार कर ले। मेरे आका ने फरमाया तुमने तो पहले ही इफ्तार कर लिया। या रसूल अल्लाह वो कैसे? हम सारा दिन भूख काटती है, प्यास काटी है, और आप रोज़ा इफ्तार करने का वक्त आया तो आप फरमा रहे रोज़ा इफ्तार कर लिया है। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुमने इफ्तार कर लिया। या रसूल अल्लाह कैसे? फरमाया क्या करें? खून की उल्टी की, खून की उल्टी निकली, मुंह से खून निकला। मेरे आका ने फरमाया तुमने रोज़ा रखा हुआ है और सारा दिन तुम लोगों का गोश्त खाती हो, गीबत करती हो, गुनाह करती हो, और फिर कहते हो रोज़ा रखा हुआ है। तो इमाम अल-अंबिया के गुलामों, ये रोज़े की जो लज्जत है, जो रोज़े की चाशनी है, वो इस गुनाह से बंदे से दूर हो जाती है। यानी वो रोज़े का मज़ा, वो रोज़े की लज्जत और वो रोज़े की चाशनी, मोहब्बत जो रोज़े के अंदर बंदे को सुरूर मिलता है, वो चीज़ नहीं रहती। आज रमज़ान गुजर गया, चंद दिनों का मेहमान हमारे पास अल्लाह की तरफ से आया था, आया, हमने इसकी कदर की। हर दिन हमने अपनी ज़बान पे कंट्रोल किया, अपनी ज़बान को रोका, गुनाहों से रोका नहीं। ये रमज़ान भी गुजर गया और हमने रोज़े भी रख लिए, तो ये तो अलग बात है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी जुल्फ़ों के सदके अल्लाह हुजूर की उम्मत की बख्शिश फरमा देगा। लेकिन बंदे को थोड़ा सोचना चाहिए। हर तबके के अंदर ये गुनाह इतना आम है, अल्लाह से बचने की तौफीक अता फरमाए। तो हज़रात गिरामी, नबी अकरम अलैहिस्सलाम बावजूद मासूम आदिल ख़ता होने के बावजूद दिन में 70 मरतबा इस्तिग़फ़ार करते, 100 मरतबा इस्तिग़फ़ार करते। पूछा गया या रसूल अल्लाह
آپ تو گناہوں سے پاک ہیں، آپ سے گناہ ہو نہیں سکتا، جو تصور کرے وہ مسلمان نہیں رہتا۔ تو یا رسول اللہ آپ استغفار کرتے ہیں؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عائشہ نے پوچھا تھا، میرے آقا نے فرمایا کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ پتہ چلا شکر صرف کرنا کہ صرف گناہوں سے بچنے کے لیے نہیں ہوتی، بلکہ یہ استغفار کرنا اللہ کی شکر ادا کرنے میں بھی آتا ہے۔ اور اللہ قرآن کے اندر اللہ فرماتا ہے اگر پریشان ہو استغفار کرو، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑاؤ، رو۔ اور سورہ نور کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ واضح طور پہ فرماتا ہے جب تم پریشان ہو رزق کے لحاظ سے یا کسی بھی سلسلے میں تو تم استغفار کرو، اللہ تبارک تعالیٰ کوئی نہ کوئی راہ نکال لے گا۔ تو امام الانبیاء کے غلاموں حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہر بندہ گناہ گار ہے، ہر بندہ گناہ گار ہے۔ کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، حضور نے فرمایا کہ ہر بندہ خطا کار ہے، مگر سب سے بہترین خطا کار وہ ہے جو خطا کرنے کے بعد فوراً توبہ کر لیتا ہے، فوراً توبہ کر لیتا ہے۔ آج ہم گناہ پر گناہ کرتے جا رہے ہیں، لیکن توبہ کا خیال نہیں آیا۔ اور فرمایا کہ انسان، حضور نے فرمایا کہ جب ایک نوجوان توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ وہ اس نوجوان کا عمل پوری کائنات سے اس دن جو سورج چڑھتا ہے اس نوجوان کا عمل اللہ کی بارگاہ میں بڑا مقبول ہوتا ہے۔ آج میرا ہے آج لوگ ہیں تسی بھی کوئی تھکے آپ کو سبحان اللہ، تھوڑے تھوڑے اگے آؤ، یہ جو پیچھے بندے بیٹھے ہیں آگے نہیں ہوتے، پچھلے بندے سے انسان۔ حضور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرماتے کہ رب تعالیٰ فرماتا ہے انسان جب تو گناہ کرتا ہے تو مجھ سے دعا کرتا ہے تو گناہ کرتا رہے گا، اور جب توبہ کرتا رہے گا حضور نے فرمایا کہ میں اس بندے کی توبہ کو قبول فرماتا رہوں گا، حتیٰ کہ ایک دن ایسا آئے گا اللہ تبارک تعالیٰ اس بندے کی بخشش و مغفرت فرما دے گا۔ تو توبہ اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں سے توبہ کرنا یہ بہت بڑا، دیکھیے آج انسان صحابہ کرام روزانہ حالانکہ گناہ نہیں تھے لیکن پھر بھی توبہ کرتے تھے۔ حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ وہ انسان پختہ توبہ جو سچی توبہ ہے وہ یہ ہے کہ انسان ایک مرتبہ گناہ کرے اور پھر پختہ توبہ کر لے، آئندہ یہ پکا ارادہ کر لے کہ میں اس کے بعد کوئی بھی گناہ نہیں کروں گا۔ تو آپ اگر نبیوں نے توبہ کی ہے گناہوں سے، یعنی نبی استغفار کرتے رہے ہیں، تو ہم کیوں شرماتے ہیں؟ اور نسل انسانی کے پہلے باپ حضرت جناب آدم علیہ السلام اور ان کی توبہ کس طرح قبول ہوئی، اور کس طرح اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو جب آدم علیہ السلام اس کائنات دنیا کے اندر تشریف لائے تو جناب سیدنا آدم علیہ السلام آپ 300 سال تک روتے رہے، حالانکہ ادعوا ربکم فاستجب لہ، یعنی اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے میں ہر وقت بندے کی دعا کو قبول کرتا ہوں، توبہ کو قبول کرتا ہوں۔ جناب آدم علیہ السلام کی توبہ کو بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے قبول کر لیا تھا، مگر پھر بھی آدم علیہ السلام ایک گھڑی تھی کہ تفسیر روح البیان کے اندر حضرت علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں آدم علیہ السلام کی قلب کے اندر
محبت الہی کا بیج بویا ہوا تھا. یعنی اللہ نے آدم علیہ السلام کی توبہ کو قبول فرما لیا تھا. صرف ایک نام لینے کی دیر تھی. یعنی جناب آدم علیہ السلام 300 سال تک وہ آدم علیہ السلام کی جو اس محبت کی بیج کا پہلا لفظ تھا وہ جناب ربنا ظلمنا انفسنا تھا. جناب آدم علیہ السلام 300 سال تک یہ دعا مانگتے رہے. آدم ربنا ہے ہمارے رب، ظلمنا ہم نے ظلم کیا، انفسنا اپنی جانوں پر. یعنی آدم علیہ السلام کی جو محبت کا بیج تھا وہ ربنا ظلمنا انفسنا اس کی زد شاخ ظاہر ہوئی. پھر جناب آدم علیہ السلام کے لیے ہدایت کے پھول کھلے، پھر معرفت کا پھل لگا. جناب آدم علیہ السلام دعا مانگتے ہیں ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. حضرت سیدنا فاروق اعظم فرماتے ہیں، حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جناب آدم علیہ السلام کی دعا کو اللہ نے ربنا ظلمنا کے صدقے پہلے قبول کر لیا تھا. جناب آدم علیہ السلام کا 300 سال تک رونا، وہ جو اس پہاڑی کے اوپر قدم رکھا تھا، جناب آدم علیہ السلام 300 سال تک روتے رہے. اور رونے کی وجہ کیا ہے؟ حضرت سیدنا فاروق اعظم فرماتے ہیں رب اس انتظار میں تھا آدم، جناب آدم کے دل کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ بات کو القاء فرمایا. آدم جب پیدا ہوئے تھے، جناب آدم علیہ السلام کی نظر جب آسمان کے کنارے پر پڑی تھی، اس وقت آدم علیہ السلام نے آسمان کے اس کنارے پہ لکھا ہوا دیکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جناب حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں جناب آدم علیہ السلام نے جنت کے ہر درخت پر محمد رسول اللہ لکھا ہوا دیکھا تھا. جناب حور و خلما کی پیشانیوں پر محمد رسول اللہ لکھا ہوا دیکھا تھا. جناب آدم علیہ السلام نے جنت کی کیاریوں پہ محبوب کے نام کو لکھا ہوا پایا تھا. جناب آدم علیہ السلام نے حور و خلما کی پیشانیوں پر جناب محمد رسول اللہ لکھا ہوا پایا تھا. جناب آدم علیہ السلام نے جنت کے ہر درخت پر محمد رسول اللہ لکھا ہوا پایا تھا. جناب آدم کی توبہ کو اللہ نے ربنا ظلمنا انفسنا کے تحت قبول فرما دیا تھا. جناب آدم کے دل کے اندر اس بات کے القاء کی دیر تھی. جناب آدم نے پھر آسمان کی طرف دیکھا، اے میرے مالک وہ نام جو تیرے نام کے ساتھ لکھا ہوا تھا، وہ نام جو جنت کی ہر کیاری میں لکھا ہوا تھا، یا اللہ اگر وہ نام تجھے سب سے بڑھ کے پیارا ہے، آج اس نام کے صدقے سے میری توبہ قبول فرما دے. اس نام کی دیر تھی، توبہ تو پہلے قبول ہو چکی تھی. آدم اللہ کون سا لبا ہے جو رب سنتا نہیں ہے. امام الانبیاء کے غلاموں، توبہ تو قبول ہو چکی تھی. اور آدم علیہ السلام جب آپ نے محبوب کے نام کے وسیلے سے، اب دیکھیے وسیلہ آ گیا. کہہ دو سبحان اللہ، بلند آواز سے کہہ دو سبحان اللہ. آدم علیہ السلام 300 سال تک دعا مانگتے رہے، منظوری نہ ہوئی. جب نبی کا صدقہ مانگا اللہ نے فوراً قبول کر لیا. یہ ہے وسیلہ. اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ. اے مسلمانوں، اے مومنوں، مجھ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو. اب جو وسیلے کے منکر ہیں وہ تو ہر بات سے پھر دور ہیں. نمازیں بھی 50 پڑھیں تو پڑھ نہیں سکتے، 5 نہیں پڑھ سکتے، 50 کیسے پڑھیں گے؟ تو پھر سارا دن نمازیں ہی پڑھتے. لیکن دیکھیں وسیلہ بھی کام آ گیا،
नमाजें भी पूरी हो गई। अल्लाह ने फरमाया महबूबा तेरे सदके से पढ़े के 5 सवाब 50 का अता कर। अब देखिए कितनी बड़ी बरकत हुई। अब यहाँ भी आदम अलैहिस्सलाम ने नबी के वसीले से दुआ मांगी तो अल्लाह ने वसीले की बरकत से जनाब आदम की तौबा को कबूल फरमा लिया। हज़रत बिशर आफ़ी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े वली हैं। अब वली हैं, अवलिया की सफ़ में आ गए। पहले क्या थे? शराबी थे। सारा दिन शराब की हालत में, नशे की हालत में धुत पड़े रहते। अपना शराब खाना खोला हुआ था हज़रत बिशर आफ़ी कहते हैं नंगे पाँव चलने वाला। अब इसकी भी वजह आगे मैं जाके बताऊंगा। हज़रत बिशर आफ़ी रहमतुल्लाह अलैह आप एक मर्तबा नशे की हालत में अपने शराब खाने में पड़े हैं। आप रास्ते में जा रहे थे, रात का वक्त था, रात की तन्हाई थी। हज़रत बिशर आफ़ी रहमतुल्लाह अलैह आपने रास्ते में देखा एक कागज़ का छोटा सा टुकड़ा है, उस पे अल्लाह का नाम लिखा हुआ है। बिस्मिल्लाह कहते सुभान अल्लाह। अब देखिए रब तो बहाना तलाश करता है, अल्लाह पाना तलाश करता है, बख्शना चाहता है। अगर कोई बंदा एक कदम बढ़े, अल्लाह अपनी शान के मुताबिक 10 कदम बढ़ के बंदे की तरफ जाता है। वो रब 70 माओं से बढ़कर अपने बंदे से प्यार करता है। हज़रत बिशर आफ़ी रहमतुल्लाह अलैह गए, आपने देखा वो टुकड़ा जिस पे अल्लाह का नाम लिखा हुआ है वो मैला हुआ है। आपने उसको धोया, साफ़ किया और साफ़ करके खुशबू लगा के मुअत्तर किया, मुअत्तर करके और बुलंद जगह पे रख दिया। आपने अल्लाह के नाम की सिर्फ ताज़ीम की, अल्लाह तबारक ताला के नाम का अदब किया। जब अदब किया, अब उनकी कबूलियत का वक्त आ चुका था। अल्लाह तबारक ताला बख्शना चाहता था। अब उसका एक बहाना बन गया। हज़रत बिशर आफ़ी ये बहाना बन गया। अल्लाह का इसम उठाकर उसको धोया और धोकर ऊपर मकाम पे रखा और रख के सारी रात सोए नहीं। उस अल्लाह के नाम के सामने अदब के साथ खड़े रहे। तो इमाम नबिया के बुलाने जब सुबह का वक्त हुआ, अल्लाह का फरिश्ता हज़रत बिशर आफ़ी के दरवाजे पे आके दरवाजा खटखटाता है। एक शख्स बाहर आता है, आकर पूछता है कौन? वो कहता है मैं अल्लाह का फरिश्ता हूँ, बिशर आफ़ी के नाम मैं सलाम लेके आया हूँ। हज़रत बिशर आफ़ी को बताया जाता है आप अपने कदमों में जूता नहीं पहनते, नंगे पाँव दौड़ के दरवाजे की तरफ आते हैं और दिल में कहते हैं 70 साल गुजर गए, मैंने उस रब को सजदा नहीं किया। 70 साल गुजर गए, कभी मैंने नेकी नहीं की। आज अर्श से रब के नाम, मेरे नाम रब का सलाम आया है और रब कहता है बिशर आफ़ी तूने मेरे नाम को चमका के खुशबू लगा के बुलंद किया है। जहाँ मैं आज तुझे बुलंदियाँ अता करने वाला हूँ। आज मैं तुझे बुलंदियाँ अता करने वाला हूँ, आज तुझे रुतबे अता करने वाला हूँ। वो बिशर आफ़ी नंगे पाँव दौड़े और हाफ़ी इसलिए कहा जाता है नंगे पाँव। फिर अल्लाह ने वो मकाम व मर्तबा अता फरमाया। अल्लाह का वली जिस जगह से गुजर जाता उस जगह पे कोई जानवर भी पेशाब नहीं करता। अल्लाह का वली जाएगा, गुजरेगा तो जानवर भी अदब करते थे। अल्लाह का वली गुजरेगा, यहाँ से गुजरेगा तो इमाम अंबिया के उलामों अल्लाह तबारक ताला तौबा के बहाने तलाश करता है। आज हम किस तरह दुनिया के पीछे पड़े हैं, किस तरह दुनिया के धंधे में हम डल चुके हैं। तो मुसलमानों, अल्लाह तबारक ताला अब देखिए अहले कुरैश हुजूर इमाम अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए। हाजिर होकर आज करने लगे या रसूल अल्लाह, अगर आप हमारे लिए दुआ फरमा दें
کہ ہم جو مانگنا چاہتے ہیں وہ عطا کر دے، ہم آپ پہ ایمان لے آئیں گے۔ میرے آقا نے فرمایا کیا تم چاہتے ہو؟ اہل قریش سردار تھے مکے کے بڑے بڑے، وہ کہنے لگے اگر کوئی دور پہاڑ کو سونے کا بنا دے، آپ دعا کریں سونے کا بن جائے تو ہم آپ کو سچا نبی بھی تسلیم کریں گے اور آپ پہ ایمان بھی لے کے آئیں گے۔ تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں گئے، میرے رب نے فرمایا اے میرے محبوب، اگر تو جس طرح چاہے گا تو دعا مانگے گا میں تیری دعا قبول کر لوں گا۔ اگر تو چاہے گا کہ کفار مکہ کیا چاہتے ہیں، اگر پہاڑ تو بڑی معمولی چیز ہے، اگر یہ سارا آسمان زمین کا کہتے ہیں تو میں سونے کا بنا دوں گا۔ یہ پہاڑ چاہتے ہیں میں سونے کا بنا دوں گا۔ لیکن محبوب یاد رکھنا ایمان انہوں نے پھر بھی نہیں لانا۔ کہہ دو یار سبحان اللہ۔ یعنی ایمان یہ تو مال و دولت کے حریث ہے، یہ مال و دولت کے پجاری ہے۔ یا رسول اللہ یہ دھوکہ دیتے ہیں، اگر میں کوئی طور پہاڑ کو سونے کا بنا بھی دوں انہوں نے ایمان تب بھی نہیں لانا۔ یا رسول اللہ یہ جھوٹے ہیں، تو یا اللہ پھر کیا حکم ہے؟ میرے اللہ نے فرمایا محبوبہ اگر تو چاہے تو میں کوئی طور پہاڑ سونے کا بنا دوں، لیکن اس کے ساتھ میں یہ بھی کہتا ہوں اگر تو دعا مانگے، اگر تو چاہے تو میں توبہ اور رحمت کا دروازہ کھول دیتا ہوں، تاکہ جب بھی کوئی بندہ گناہ کر لے قیامت تک دروازہ کھلا رہے گا، جب بھی بخش جائے گا میں بخش دوں گا، جب بھی چاہے گا گناہوں کی معافی مانگے گا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مولا تو ٹھیک کہتا ہے، یہ سونے کا پہاڑ بن بھی گیا، یہ دنیا کے لالچی ہے، یہ دنیا کے حریث ہے، میرے مالک یہ پھر بھی وہی کریں گے، تو میں یہ دعا مانگتا ہوں میرے اللہ یہ تو صرف دولت کے لیے کرتے ہیں، امیری کے لیے کرتے ہیں، میرے خالق تجھے پتا ہے میری امت میں کچھ غریب بندے بھی ہوں گے، میرے غریب بھی ہوں گے، میرے امتی غریب بھی ہوں گے، تو یا الہ العالمین میں یہ چاہتا ہوں امیروں کا تو تم کر دے گا، لیکن میرے غریب امتی کا کیا بنے گا؟ اللہ مسلمانوں قربان جائے اپنے نبی کی ذات پہ، اپنے نبی کی شان پہ قربان جائے۔ وہ سونے کا پہاڑ مانگتے میرے نبی عطا فرما دیتے، مگر میرے آقا نے فرمایا عرض کی میرے مالک میری امت کے اندر غریب لوگ بھی ہوں گے جو مال و دولت نہیں رکھتے ہوں گے، لیکن میرے اللہ تو جانتا ہے ان کے لیے یہی تو سہارا ہے کہ آمنہ کا چاہتی تو سہارا بن کے آیا ہے۔ تو میرے محبوب نے دعا مانگی میرے اللہ میری گناہگار امت کے لیے قیامت تک توبہ اور بخشش کا دروازہ کھلا رکھ، جب غریب کوئی گناہ کر بیٹھے میرے مالک اگر امیر گناہ کرے گا دنیا کے اندر تو وہ اپنے آپ کو بچا لے گا، تھانوں سے بچا لے گا، کچہریوں سے بچا لے گا، عدالتوں سے بچا لے گا، میرے مالک غریب کدھر جائے گا؟ تو غریب کے لیے توبہ اور رحمت کا دروازہ کھول کر گویا حضور نے اپنی امت کی لاج رکھ لی، اپنی امت کی لاج رکھ لی ہے، امت کے گناہگاروں کی لاج رکھ لی ہے۔ گناہگار جو محشر میں فریاد کریں گے میرے آقا فرمائیں گے آیا ہوں میں آیا، آیا ہوں میں آیا۔ اے محبوب جو آپ کہیں گے ہم وہ کریں گے، اور کھل جائے گی زلفیں، سجدے میں سر ہوگا، پھر امت کی بخشش کا اقرار کریں گے، امت کی بخشش کا اقرار کریں گے۔ تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علماء یہ چند گھڑیاں ہیں، یہ چند لمحے ہیں، اللہ کا مہمان ماہ رمضان المبارک ہم سے جدا ہو کو ہے، دعا کیجئے اللہ آئندہ بھی اس ماہ مقدس کو دیکھنا نصیب فرمائے، اور کتنے لوگ جس پچھلے رمضان المبارک میں ہمارے ساتھ تھے اس میں نہیں ہے، تو یہ لمحہ فکریہ ہے، توبہ کریے، اپنے گناہوں سے توبہ کریے، اللہ سے بخشش طلب کریے، اور ماہ رمضان المبارک کا ادب و احترام کیجیے، اور دعا کریں اللہ ہم سب کو اپنے اس ماہ مقدس کے لیے
اللہ لمبی زندگی عطا فرمائے. سب کہیں آمین. اور اس ماہ مقدس کے صدقے اللہ تمام کی پریشانیوں کو دور فرمائے. اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے خالق کائنات سب کے نیکی اور آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.